قیامت کے دن جہنم کو 70,000 لگام ڈال کر لایا جائے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، لوگ گناہ تو کریں گے لیکن توبہ کو بھول جائیں گے، دنیا سے محبت کریں گے، آخرت کو بھول جائیں گے۔ اسی کتاب میں تھا شروع میں، تو ابھی تو بڑے آرام سے ہم لوگ گناہ کر لیتے ہیں۔ ہم تو 5 ٹائم نماز پڑھتے تو ہم احسان جتاتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ سور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قیامت کے روز دوست کو یاد کرے گا۔ 1 مہینے کے بعد پھر سے درس شروع ہو رہا ہے۔ تعداد ہی بتا رہی ہے کہ لوگ سب اپنے اپنے کاموں میں مست ہو گئے ہیں، درس کی یاد لوگوں کو کم ہے۔ بہرحال چاہے تعداد زیادہ ہو یا کم ہو، ہم کو تو درس دینا ہی ہے۔ اب یہ 64واں باب شروع ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اس رمضان میں اگر اللہ چاہا تو میں یہ کتاب پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ باب ہے آفات قیامت۔ چونکہ ہمارا ایمان ہے قیامت قائم ہوگی، مروی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے دریافت کہ یا رسول اللہ کیا قیامت کے دن دوست کو یاد کرے گا؟ آپ نے فرمایا 3 جگہوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ دوستوں سے بڑی ہوتی نا، ان کی شادی میں 9 تک لوگ چلے جاتے ہیں، جاتے کہ نہیں جاتے، بمبئی چلے جاتے ہیں، اور دوستوں کی خاطر سردی میں بھی ادھر ادھر سفر ہو جاتا ہے، دوستوں کے ساتھ چائے پینے کی لطفی لباری دکان بھی لوگ پہنچ جاتے ہیں، پہنچتے کہ نہیں پہنچتے؟ تو دوستوں کا بڑا مان رکھا جاتا ہے، جن کی خاطر بعض تو جاہل اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، جبکہ یہ بہت غلط ہے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے روز دوست کو یاد کرے گا کہ بھول جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا 3 جگہ پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ کہاں؟ میزان عمل کے وقت، تاکہ وہ اپنا ہلکا یا بھاری پلہ دیکھ نہ لے، یہاں تک کہ وہ اپنا پلہ جو ہے ہلکا یا بھاری دیکھ نہ لے۔ نامہ اعمال کے اڑنے کے وقت یا تو اسے دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا۔ اس وقت جب کہ جہنم سے آگ کی گردن باہر نکلے گی اور لوگوں کی طرف بڑھتی چلی آئے گی اور کہے گی کہ میں ہر مشرک سرکش متکبر اور اس شخص پر مقرر کی گئی ہوں جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا تھا، پس وہ انہیں اپنے شعلوں میں لپیٹ کر جہنم کی گھاٹیوں میں ڈال دے گی۔ جہنم پر بال سے باریک اور تلوار کی دھاڑ سے زیادہ تیز پل ہے، اس پر کانٹے ہوں گے، لوگ اس پر بجلی کی چمک اور تیز ہوا کی طرح گزریں گے۔ یہ ایمان والے گزریں گے، اور جو بے ایمان ہوں گے تو وہ کٹ کٹ کے گریں گے۔ تو یہ 3 جگہوں پر لوگ کسی کو یاد نہیں کریں گے۔ ایک تو یہ کہ جب ان کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، قیامت میں ایک ترازو قائم کیا جائے گا جسے میزان کہتے ہیں۔ اپنے ادھر کا سسٹم ایسا ہے جب ہم لوگ کوئی چیز بھاری ہوتی ہے تو پلہ نیچے آتا ہے، اور جو ہلکا ہوتا ہے اوپر جاتا ہے، وہاں جسٹ اپوزٹ ہوگا۔ جس کا پلہ بھاری ہوگا اس کے لیے تو سب اچھے ہی اچھے ہیں، اور جس کا نیکی کا پلہ ہلکا ہوگا اس کے لیے نقصان ہی نقصان۔ تو یہاں پر جب اس کے اعمال تولے جائیں گے تو آدمی بھول جائے گا دوست کون ہے، کون یار ہے۔ دوسری چیز جب اس کا نامہ اعمال فرشتے دیے جائیں گے، لوگوں کا نامہ اعمال دیا جائے گا، جو اچھے ہوں گے ان کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، جو برے ہوں گے ان کو الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اور پل صراط سے گزرتے وقت، اور جبکہ جہنم جو ہے یہ کہے گی جو سرکش مشرک اور متکبر لوگ ہیں ان کو اپنی گھاٹیوں میں ڈالیں گے، اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اب آئیے قیامت قائم ہونے کے لیے ہم لوگوں نے بچپن سے سنتے چلے آئے سور پھونکا جائے گا، ہے نا؟ آئیے تھوڑا سا اس کے بارے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو پھر سور کو پیدا فرمایا اور اسرافیل کو دیا، یہ فرشتے ہیں علیہ السلام، اسے منہ میں رکھیں، عرش کی طرف نگاہ جمائے کھڑے ہیں، منہ میں ایسا رکھے وہ عرش کی طرف نگاہ جمائے کھڑے ہیں کہ کب اسے
سور پھونکنے کا حکم ملتا ہے، کب ان کو سور پھونکنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ سور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بیل کا ایک سینگ ہے، کھوکھلا ہو جاتا ہے سینگ۔ میں نے کہا وہ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا بہت بڑے دائرے والا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اس کے دائرے کا قطرہ زمین اور آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے۔ اسے 3 مرتبہ پھونکا جائے گا، پہلا گھبراہٹ کے لیے، دوسرے موت کے لیے، اور تیسری مرتبہ قبر سے اٹھنے کے لیے۔ پھر روحیں ایسے نکلیں گی جیسے شہد کی مکھیاں، وہ زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دیں گی اور ناک کے راستے جسموں سے داخل ہو جائیں گی۔ پھر فرمایا سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی۔ دوسری روایت میں تب اللہ تعالیٰ جبریل، میکائیل، اسرافیل کو زندہ کرے گا علیہ السلام، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر انور کی طرف، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی طرف آئیں گے، ان کے ساتھ براق اور جنتی لباس ہوں گے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور شق ہوگی اور آپ جبریل امین کو دیکھ کر فرمائیں گے یہ کون سا دن ہے؟ جبریل عرض کریں گے یہ روز قیامت ہے، یہ مصیبت کا دن ہے، یہ سختی کا دن ہے۔ آپ فرمائیں گے جبریل اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے؟ جبریل عرض کریں گے آپ کو بشارت ہو کہ سب سے پہلے شخص آپ ہے جن کی قبر شق ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جن و انس، میں نے تمہیں نصیحت کی تھی، لو تمہارے نامۂ اعمال میں تمہارے اعمال درج ہے، جو اپنا صحیفہ اچھا پائے وہ اللہ کی حمد کرے اور جو اسے بہتر نہ پائے وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ دیکھو قیامت کی نشان ہمارا ایمان بھی ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان بھی ہے، جب قیامت قائم ہوگی تو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر نکلیں گے۔ اور یہ بھی روایت میں ملتی ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ میں ایسے نکلوں گا کہ ایک طرف حضرت صدیق اکبر ہوں گے، دوسری طرف حضرت فاروق اعظم ہوں گے، اور حضور اکرم سب سے پہلے اپنے قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ ایک بار سور پھونکا جائے گا تو گھبراہٹ، بے چینی لوگوں کو پیدا ہوگی، آواز آئے گی، اور وہ آواز اتنی بڑھتی جائے گی، اتنی بڑھتی جائے گی کہ یہ پہاڑ روئی کے گالے کی طرح ہوا میں اڑیں گے، لوگوں کے دل پھٹ جائیں گے، لوگوں پر موت طاری ہو جائے گی۔ پھر جب تیسری بار سور پھونکا جائے گا تو قیامت قائم ہوگی، پھر مردے اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے، جیسے برنگیاں نکلتی ہیں چھتوں سے، اس طرح۔ اور آج کل سائنس بھی بتاتی کہ ہماری ریڑھ کی ہڈی میں کچھ ایسے ذرات پائے جاتے ہیں جو نظر نہیں آتے، نہ وہ آگ سے جلتے ہیں، نہ وہ پانی میں گلتے ہیں، نہ سوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر سے ہمارے جسم کو صحیح کرے گا، اور یہی صورتیں ہم کو جو ہماری ہیں یہی ملیں گی، اور ہم سب اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ یعنی بڑا سخت دن ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس دن کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور کیسی رسوائی کا وقت ہوگا سنجیدگی سے سوچیں۔ ابا بھی ہیں، بیٹا بھی ہے، اور اعمال نامے دیے جا رہے ہیں، جہنم بھڑک رہی ہے۔ تو ابھی وقت ہے ایسے کام کر لیں کہ ہم کو ہمارے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں میسر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نبی کو قبول ہونے والی ایک ایک دعا عطا فرمائی تھی، ان سب نے اپنی اپنی وہ دعائیں دنیا میں مانگ لیں، مگر میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ ہے کہ ہر نبی کو اللہ نے کچھ مخصوص دعائیں عطا فرمائی کہ جب وہ مانگیں گے قبول ہوں گی۔ حضور فرمایا 3 دعائیں، تو 2 تو دنیا میں مانگ لی اور ایک میں نے قیامت کے لیے محفوظ رکھی ہے۔ تو اب حقیقت تو یہ ہے کہ
قیامت کے روز اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو ہم لوگ کیا جواب دیں گے؟ سنجیدہ سوچیں، ہم لوگ جواب دینے کے لائق ہیں؟ اس کی زمین، اس کی ہوا، اسی کا دیا ہوا یہ ہمارا جسم ہے، اسی نے بنایا، اسی نے زندگی دی، اور ہم اسی کے کہنے پر عمل نہیں کر رہے ہیں صحیح سے۔ ہم تو 5 ٹائم نماز پڑھتے تو ہم احسان جتاتے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، اور ہماری نماز بھی ایسی کہ پورے باندھے میں گھوم لیتے نماز کے اندر، ہم دماغ میں کون کون سی خرافاتیں آتی رہتی ہیں، گناہ کے خیال تک آ جاتے ہیں ہماری نمازوں میں، کاروبار کے خیال آ جاتے ہیں، سر جھکتا ہے، اللہ جانے دل صحیح سے جھکا کہ نہیں جھکا۔ یہ سب چیزیں ہیں اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو تھوڑا سا فکر آخرت پیدا کرے دل میں، تو یہ باب پورا ہو گیا۔ آئیے اب اس کو بھی ہم جلدی سے پورا کر دیں، جہنم اور میزان۔ اگرچہ جہنم اور میزان کا ذکر پہلے بھی کر چکے ہیں، اب دوبارہ اس کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ شاید غافل و بیکار دل اس دوبارہ ذکر سے کچھ مزید استفادہ کر سکے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جہنم سخت تاریک ہے جس میں کوئی روشنی شعلہ نہیں، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے پر 70,000 پہاڑ ہیں، ہر پہاڑ پر 70,000 آگ کی گھاٹیاں ہیں، ہر گھاٹی میں 70,000 دراریں ہیں، ہر دراروں میں آگ کی 70,000 وادیاں ہیں، ہر وادی میں آگ کے 70,000 مکانات ہیں، ہر مکان میں 70,000 آگ کے گھر ہیں، ہر گھر میں 70,000 سانپ اور 70,000 بچھو ہیں، ہر بچھو کے 70,000 دم ہیں، ہر دم میں 70,000 مہرے ہیں، ہر مہرے مہرے یا جو بھی کہیے اس کا کانٹا ہوتا ہے، مہرے میں زہر کے 70,000 مٹکے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا ان پر سے پردہ اٹھا لیا جائے گا، تب جن اور انس کے دائیں بائیں غبار کا خیمہ تن جائے گا، آگے بھی غبار پیچھے بھی غبار، اور ان کے اوپر بھی جہنم کا دھواں اور غبار ہوگا۔ جب وہ اسے دیکھیں گے تو گھٹنوں کے بل گر کر پکاریں گے کہ اے رب ذوالجلال ہمیں اس سے بچا لے۔ ابھی تو بڑے آرام سے ہم لوگ گناہ کر لیتے ہیں، یہاں رو لو، کسی نے بڑا اچھا کہا ہے، یہاں رو لو وہاں راحت ملے گی، یہاں اللہ کے حکم پر عمل کرتے رہو، نفس کو قابو میں رکھ لو، وہاں مالک اپنے فضل سے تم کو نواز دے گا۔ لیکن چونکہ شیطان نے ایسے جال بچھا رکھے ہیں کہ قدم قدم پہ گناہوں پہ کے اڈے کھل گئے ہیں، اور چونکہ عقل حلال کا تمیز لوگ بھول بیٹھے، جس کی وجہ سے حرام غذا بھی پیٹ میں اگر جا رہی ہے تو، اور گناہوں کی کثرت ہو تو پھر قلب سیاہ ہو جاتا ہے، پھر یہ سب باتیں دل میں اثر نہیں کرتی۔ کسی کتاب میں کتنے واقعے ایسے ہیں کہ نوجوان جا رہا تھا، کسی نے قرآن کی آیت پڑھی، چیخ مارا، بے ہوش ہو گیا، گر پڑا، انتقال کر گیا خوف خدا سے۔ ہم نے خود واقعہ سنا ہے، فاروق اعظم کے دور میں ایک عورت نے ایک نوجوان کو زنا کی دعوت دی تھی، وہ بے ہوش ہو کے گر پڑا، وہ سمجھے مر گیا تو اٹھا کے کچرے میں پھینک دیا تھا۔ ایسا صاف دل تھا لوگوں کا۔ آج لوگ گناہ کر کے توبہ بھی نہیں کر رہے ہیں بھائی میرے۔ اب اس سے زیادہ بربادی کیا ہوگی کہ گناہ کرنے بعد، جو آقا نے فرمایا نا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، لوگ گناہ تو کریں گے لیکن توبہ کو بھول جائیں گے، دنیا سے محبت کریں گے، آخرت کو بھول جائیں گے۔ اسی کتاب میں تھا شروع میں، تو وہ چیزیں آ گئی۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم کو 70,000 لگام ڈال کر لایا جائے گا، ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے۔ حدیث شریف میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے فرشتوں کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے، جن کے متعلق ارشاد الہی وہ سخت اور انتہائی مضبوط ہوں گے، فرمایا ہر فرشتے کے 2 کندھوں کے درمیان فاصلہ 1 سال کا سفر ہوگا۔ اتنے بڑے فرشتے ہوں گے، ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک، یہ 1 سال کا سفر۔ اب سوچو 70,000 پکڑے ہوں گے، پھر جہنم کیا ہوگی۔
اور ان میں اتنی طاقت ہوگی کہ اگر اس ہتھوڑے سے جوان کے ہاتھ میں داغ کسی پہاڑ پر ایک ضرب لگا دیں تو وہ زیرہ زیرہ ہو جائے، اور وہ ہر ضرب سے 70,000 جہنمیوں کو جہنم کی گہرائی میں گرائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جہنم کے وسعت کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا بخدا میں نہیں جانتا کہ جہنم کتنی وسیع اور عریض ہے، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ جہنم پر متعین فرشتوں میں سے ہر ایک اتنا عظیم ہے کہ اس کے کان کی لو اور کندھے کا درمیانی فاصلہ 70 سال کے سفر کے برابر ہے۔ اس کان کی لو اور یہ جو کندھا ہوتا ہے نا، اس کا جو راستہ ہے 70,000 سال کا راستہ ہے، سفر کے برابر ہے۔ جہنم میں پیپ اور خون کی وادیاں بہتی ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جہنم کی وادیوں کی چوڑائی 40 سال کے سفر کے برابر ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ آگ جہنم کی آگ کے 70ویں حصے کی گرمی کے برابر گرم ہے۔ اب سوچئے، صحابہ کرام نے کی عرض یہ بھی کافی گرم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ اس کی گرمی سے 69 حصے زیادہ ہے۔ فرمایا نبی اگر جہنمیوں میں سے کوئی جہنمی اپنی ہتھیلی دنیا میں نکال دے تو اس کی گرمی سے دنیا جل جائے۔ اگر جہنم کے فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ دنیا میں ظاہر ہو اور لوگ اسے دیکھ لیں تو اس کے جسم پر غضب الہی کے بے انتہا اثار دیکھ کر دنیا کے سب لوگ ہلاک ہو جائیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے دھماکہ سنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ ہم نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اس پتھر کے جہنم کی گہرائی میں گرنے کی آواز ہے جو آج سے 70 سال پہلے جہنم میں گرایا گیا تھا اور وہ اب اس کی گہرائی تک پہنچا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جہنم کو بہت یاد کیا کرو کیونکہ اس کی گرمی شدید، اس کی گہرائی بہت بعید اور اس کے ہتھوڑے لوہے کے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جہنم اپنے رہنے والوں کو اس طرح اچک لے گی جیسا پرندہ دانے کو اچک لیتا ہے، اور اسے اس فرمان الہی اور جب وہ انہیں دور سے دیکھیں گے تو اس سے غصے سے بھری ہوئی آواز سنیں گے۔ یہ معنی دریافت کیے گئے کہ جہنم کی بھی آنکھ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا جو عمدہ کسی چھوٹی بات کو میری طرف جو عمدن کسی جھوٹی بات کو میری طرف منسوب کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی دو آنکھوں کے درمیان سمجھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کیا جہنم کی بھی آنکھ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے یہ فرمان نہیں سنا؟ اس روایت کی وہ حدیث بھی تائید کرتی ہے جس میں ہے کہ جہنم سے گردن نکلے گی جس کی دو آنکھیں دیکھنے کے لیے اور بولنے کے لیے زبان ہوگی۔ وہ کہے گی کہ آج میں ہر اس شخص پر مقرر کی گئی ہوں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا، اور وہ انہیں اس پرندے سے بھی زیادہ تیزی سے نگل لے گی جو تل پسند کرتا ہے اور زمین پر اسے ڈھونڈ لیتا ہے۔ میزان جس میں لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نیکی کا پلہ نور کا اور برائی کا پلہ ظلمت کا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت عرش الہی کے دائیں اور جہنم بائیں جانب رکھی جائے گی، نیکوں کا پلہ دائیں اور برائی کا پلہ بائیں طرف ہوگا، لہذا نیکیوں کا پلہ جنت کے مقابل سمت میں اور برائیوں کا پلہ جہنم کے مقابل ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے کہ نیکی اور برائی ایسے ترازو میں تولی جائے گی جس کے دو پلڑے اور زبان ہوگی۔ آپ فرمایا کرتے تھے جب اللہ تعالیٰ
بندوں کا اعمال تولنے کا ارادہ فرمائے گا تو انہیں جسموں میں تبدیل فرما دے گا اور پھر قیامت دن انہیں تولا جائے گا۔ یہاں پر آ کے 2 باب میں نے آج ختم کر دیے۔ اب مذمت تکبر و خود بینی انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کی جائے گی۔ دعا کیجیے اللہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کو جہنم کی آزادی عطا فرما، پروردگار جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ مالک گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، برے ہیں، لیکن تیرے بندے تیرے محبوب کی امت میں اللہ ایمان قائم رہے، ایمان ہمارا سلامت رہے اور ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب ہو، اور تو اپنے فضل سے اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ یا تمہارے درس کی کرامت کو حاصل